بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم مما لله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. اور اپنے آپ کو تھامے رہیں جن کو نہیں ملتا سامان نکاح کا جب تک مقدور دے ان کو اللہ اپنے فضل سے، اور جو لوگ چاہیں لکھت آزادی کی مال دے کر ان میں سے جو تمہارے ہاتھ کے مال ہیں تو ان کو لکھ کر دے دو اگر سمجھو ان میں کچھ نیکی، اور دو ان کو اللہ کے مال سے جو اس نے تم کو دیا ہے، اور نہ زبردستی کرو اپنی چھوکریوں پر بدکاری کے واسطے، اگر وہ چاہیں قید سے رہنا کہ تم کمانا چاہو اسماء اور دنیا کی زندگانی کا، اور جو کوئی ان پر زبردستی کرے گا تو اللہ ان کی بے بسی کے پیچھے بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ہم نے اتاری تمہاری طرف آیتیں کھلی ہوئی اور کچھ حال ان کا جو ہو چکے تم سے پہلے، اور نصیحت ڈرنے والوں کو۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے نکاح سے متعلق چند احکام کو ذکر فرمایا ہے۔ دیکھیے سورۃ مبارکہ کے آغاز ہی سے زنا اور بدکاری کی مذمت کا مضمون بیان ہو رہا ہے۔ پہلے اس کی مذمت بیان کی گئی، اس کے بعد بدکاری اور زنا سے بچنے کے مناسب حل بیان کیے گئے، ایمان کی حفاظت کے جو طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں ان کو بیان فرمایا گیا۔ چنانچہ ان میں سب سے بہترین عمل اور بہترین چیز نگاہوں کی حفاظت ہے۔ اس کے بیان کے بعد پھر اس بات کی ترغیب دی گئی کہ جو اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں اور نکاح پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ دیکھیے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نکاح پر قدرت رکھنے والا اور قدرت نہ رکھنے والا۔ بعض وہ ہیں جو نکاح پر قدرت رکھنے والے ہیں، اللہ نے حیثیت عطا فرمائی ہے، مالی وسعت بھی ہے، جسمانی طاقت بھی ہے، تو اب اگر اس کے باوجود وہ نکاح نہ کریں، شادی سے اور نکاح سے دور رہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندگی گناہوں میں گزارنا چاہتا ہے۔ دیکھیے یہ تاکید کس کی ہے؟ قرآن کی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ کہتے ہیں بغیر نکاح کی بھی زندگی گزر جائے گی، وہ جیسی گزرے گی نا تو وہ معلوم ہے پھر کیسی گزرے گی۔ وہ یا تو انسان گناہوں میں مبتلا ہوگا
یا پھر بات یہ ہے پاک و صاف اس وقت رہ سکتا ہے جب کہ تقاضے موجود نہ ہو. سیدھی سی بات ہے یہ. تو اس لیے قرآن کا اسلوب یہ ہے جب تک نکاح نہیں ہوتا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، گناہ سے بچاتا رہے. اور جو نکاح پر قدرت رکھنے والے ہیں انہیں تاکید کی گئی، بے نکاحیں ہیں، بیوائیں ہیں، رانڈ ہیں یا عام کنوارے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا گیا انکحوا، ان کا نکاح تم کرا دو. معاشرے کو صاف رکھنا ہے، پاک رکھنا ہے، عفت اور پاک دامنی کو قائم رکھنا ہے. بہترین بات یہ نکاح کرا دینا چاہیے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نکاح کرنا ایک سنت ہے، صرف اتنی سی بات نہیں ہے کہ بس نکاح کرنا سنت ہے. بعض حالات میں یہ سنت ہے اور بعض میں فرض عین بن جاتا ہے. آپ کہیں گے فرض عین کیسے ہو سکتا ہے؟ فرض عین اس معنی میں ہے کہ اگر گناہوں کا شدید تقاضا ہے اور گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے، ایمان خطرے میں ہے، صاف نظر آ رہا ہے گناہوں میں ابتلا ہو گیا، اگر نکاح نہیں کرتا تو ادھر ادھر منہ مارے گا، ادھر ادھر پھرے گا، نامعلوم کہاں کہاں جائے گا، اپنے ایمان کو اور عفت کو برباد کرے گا. اب سارے فرائض بعد میں ہیں، نکاح کا فریضہ سب سے سر فہرست آ جائے گا. ضرورت کے مطابق شریعت چلے گی نا. ضرورت نکاح کی ہے، اسے یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ تم پہلے حج کر لو جا کر. ضرورت نکاح کی ہے، اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم تہجد کا اہتمام کرو. نہیں، بلکہ سارے فرائض کے مقابلے میں فرض عین کے درجے پر آ جائے گا کہ میاں پہلے شادی کرو، نکاح کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کا بندوبست کرنا تم پر فرض ہو چکا ہے، فرض عین ہو چکا ہے، یعنی سارے فرائض سے بڑا فریضہ بن چکا ہے. تو یہ مشہور ہو گئی یہ بات. لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ نکاح تو سنت ہے، جب وقت ملے گا کر لیں گے، تعلیم پوری ہو جائے گی تو نکاح شادی کر لیں گے. ابھی تعلیم تو پوری ہو جائے گی لیکن ایمان کہاں کھڑا ہوگا؟ یہ اتنی رکاوٹ ڈالنا، اتنی تاخیر کرنا. اچھا تعلیم پوری ہو گئی، اب اس کے بعد جاب کا انتظار کر رہے ہیں، جاب تو ہو جائے. ارے بھائی وہ آئے گی کیا کھائے گی؟ 2 روٹی تو کھائے گی بیچاری. اور کوئی ایسا لمبا چوڑا بھاری خرچہ نہیں ہے جو اس کے آنے سے شروع ہو جائے گا. علیحدہ رہائش ہے، گھر میں ایک کمرہ موجود ہے، اس کی ضروریات کا بار آپ اٹھا سکتے ہیں یا آپ کے ساتھ اہل خانہ تعاون کر کے اٹھا سکتے ہیں تو کر لینا چاہیے. عافیت اسی میں ہے. اب جاب کا انتظار کر رہے ہیں، جی جاب تو ہو نہیں رہی. جب تک جاب نہیں ہوگی، مناسب اسٹیٹس نہیں ہوگا، حالات مضبوط نہیں ہوں گے. اب عمر گزر رہی ہے، 30 سال سے اوپر ہو گئی، 32 سال، 34 سال، 35 سال، اسی خیال میں کھڑا ہوا ہے. کوئی اس سے پوچھے کہ راتیں کیسی گزر رہی ہیں، گناہوں میں گزر رہی ہیں یا نہیں گزر رہی ہیں؟ اور یہ وہ گناہ ہے جس گناہ میں والدین اگر غفلت کر رہے ہیں اس کی شادی میں تو وہ بھی اس گناہ میں شریک ہو جائیں گے، ان کے نامہ اعمال میں بھی یہ گناہ چڑھے گا. اس لیے ایمان کی حفاظت کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ جب وقت آ جائے عاقل و بالغ ہو جائے. میں نے اس روز عرض کیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 باتوں کی نصیحت فرمائی. فرمایا دیکھو جب یہ 3 چیزیں تیار ہوں تو اس میں تاخیر مت کرنا. ایک تو یہ نصیحت فرمائی فرض نماز کا وقت ہو جائے تو اس کی ادائیگی میں دیر مت کرو کہ پہلے یہ کام کر لیں پھر فرض پڑھ لیں گے، یہ کام کر لیں پھر فرض پڑھ لیں گے. نہیں بھائی، پہلے نماز پڑھ لو پھر باقی کام کر لینا. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ دیکھو جب جنازہ موجود ہو، اب نماز جنازہ پڑھنے میں اور تجہیز و تکفین میں دیر مت کرو، فارغ کر دو اس میں. اور تیسری بات یہ ہے جب عورت کا مناسب کف میں رشتہ مل جائے، ایک تو علیحدہ بات ہے کہ رشتہ ہی نہیں ملا، چلے انتظار کر رہے ہیں،
لیکن مناسب رشتہ مل گیا، برابر سرابر کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ فرق نہیں ہے، کف کا رشتہ ہے، تو پھر اس کی شادی کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے ایک مناسب رشتہ آ رہا ہے، اب آپ اس امید پر تاخیر کریں کہ اس سے اچھا آئے گا تو کریں گے، پھر اس سے اچھا آئے گا تو کریں گے، یا اتنی بھاری شرائط قائم کرنا کہ ان شرائط کا اگلے 10 سال تک بھی پورا ہونا ممکن نہ ہو، تو یہ بھی بڑی زیادتی ہے، بچوں کے ساتھ زیادتی ہے، ان کی زندگیوں کے ساتھ زیادتی ہے، ان کے مستقبل اور ایمان کو برباد کر دینے والی بات ہے۔ بھائی رہنا انہوں نے ہے یا تم نے رہنا ہے، پہلے یہ فیصلہ کر لو۔ اب بڑی بڑی بھاری شرائط عائد کرتے ہیں۔ مجھے کراچی میں کئی سال پہلے ایک صاحب نے سنایا، کہنے لگے انہیں کسی نے بتایا کہ ایک صاحب ایسے تھے، انہوں نے اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم دلائی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنوائے، میں نے پہلے بھی سنایا کبھی کبھی یہ واقعہ۔ اب انہوں نے اعلیٰ تعلیم تو دلوا لی، دیکھیں ضروری نہیں ہے آپ کی بچی اگر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے تو شوہر بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، ضروری ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے انجینئر ہو، ممکن ہے کسی اور فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو۔ انہوں نے ذہن بنا لیا کہ میں بچیوں کے لیے وہی رشتے قبول کروں گا جن کا تعلیمی معیار بھی یہی ہوگا۔ اب آپ ساری چیزوں کو میچ نہیں کر سکتے، اس معاملے میں انسان کو بہت حساس ہونا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، اچھا رشتہ جو خود چل کر آئے اللہ کی نعمت ہے، اور اسے خواہ نہیں ٹھکرانا چاہیے، نہیں بھائی یہ تو کم حیثیت کا، اس سے بہتر آئے گا، اس سے بہتر آئے گا، اس سے بہتر آئے گا۔ اس سے بہتر کے قصے میں پھر بڑا بہترین زمانہ چلا جاتا ہے، گولڈن پیریڈ زندگی کا نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد انسان پھر کہتا ہے بھائی جیسا گرا پڑا رشتہ بھی یہ کر لو۔ جیسے میں کبھی کبھی سناتا ہوں نا کہ وہ کسی صاحب نے شرط لگائی ہوئی تھی، 20 سال کی جب ان کی عمر ہوئی، 22 شرطیں لکھ کے رکھی ہوئی تھیں، 22 شرطیں لکھ کر رکھی ہوئی تھی کہ عورت ایسی ہو، عورت ایسی ہو، عورت ایسی ہو، قد ایسا ہو، ناک ایسی ہو، چہرہ ایسا ہو، رنگت ایسی ہو، تعلیم ایسی ہو۔ تو اب جو ان کی 22 شرطوں کی لسٹ دیکھتا تھا، پتہ نہیں وہ کون سی دنیا میں رہنے والا آدمی ہوگا۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اپنا رشتہ ڈھونڈتے ہوئے سامنے والی میں اتنے شرطیں لگانے سے پہلے اپنے آپ کو بھی دیکھ لیا کرو تم کتنی خوبیوں کے مالک ہو۔ بھائی ظاہر مرد میں بھی تو کمی بیشی ہوگی نا، اس کی رنگت میں، چہرے میں، قد کاٹ میں، تعلیم میں، لیکن جب تلاش کرنے جاتا ہے تو اپنی سائڈ کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو سپر مین ہے، اس میں تو کوئی خرابی ہے ہی نہیں، یہ تو بس ہر لحاظ سے بہترین ہے۔ سامنے والی میں چھید کر تلاش کر کے خامیاں نکالتے ہیں کہ اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے۔ تو جو لسٹ دیکھتا تھا وہ پیچھے ہٹ جاتا تھا، 22 شرطیں کون پوری کرے گا اس میں۔ عمر بڑھنا شروع ہوئی، انہوں نے شرطیں کاٹنا شروع کی، جب 40 سال سے اوپر پہنچے تو لسٹ میں خالی یہ رہ گیا تھا کہ صرف عورت بھی چل جائے گی۔ تو خیر انہوں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنایا۔ اب دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ رشتہ بھی ایسا ہی کرنا ہے، حالانکہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ تعلیم بھی میچ کرتی ہو آپس میں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ چنانچہ انتظار بڑے بڑے رشتے آئے، اچھے اچھے خاندانوں گھرانوں کے رشتے آئے، نہیں انہوں نے نظر انداز کیا رشتوں کو، اور بس وہی بات اڑ گئی کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہونا چاہیے۔ عمریں گزر گئیں، وہ صاحب سنانے لگے، کہنے لگے جب انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا تو آنسوؤں سے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بڑی بچی کی عمر 42 ہے اور چھوٹی کی 35 ہے، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس کا مجرم ہوں، اس لیے کہ میں نے اس کی زندگی برباد کر دی، بچیوں کی زندگی برباد کر دی۔ اب انسان کو خیال آتا ہے کہ کہیں سے بھی رشتہ آئے بس مناسب وہ کر دیں۔ جب بہترین رشتے تھے تو آپ تیار نہیں تھے، اور جب بہترین زمانہ زندگی کا گزر گیا اب آپ ہر ایک رشتے سے صلح کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، جیسا بھی ہو بس کر دیا جائے، جیسا بھی ہو کر دیا جائے۔ تو جب وقت ہو اس وقت کر لینا چاہیے تاکہ اولاد گناہوں سے محفوظ رہ سکے۔ بیوہ ہے
اگر اسے نکاح کی حاجت نکاح کر دے. ایسا شخص ہے جس کی بیوی انتقال کر گئی ہے، اسے نکاح کی حاجت نکاح کر لینا چاہیے. بہتر بھی یہی ہے کہ وہ بھی نکاح کر لے. ضروری نہیں جسمانی تقاضا ہو بھائی، ظاہر ہے ایک رفیق کی بھی تو ضرورت ہے نا انسان کو. اسی طریقے سے کنوارا ہے، اسے بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر گناہوں میں مبتلا ہونے کا یقین ہے تو فرض ہے سب کچھ چھوڑے، پہلے نکاح کرے. اور اگر گناہوں میں مبتلا ہونے کا یقین نہیں ہے تو بہرحال سنت تو ہے، اسے شادی کر لینی چاہیے. جتنا جلدی ہو اتنی جلدی شادی کر لینی چاہیے. اور اگر مبتلا ہے، اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، آج کل غالب اکثریت گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے. خلوتیں خراب ہیں، تنہائیاں خراب ہیں، حرام تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں، اور یہ خیال کر رہے ہیں کہ بس جب وقت آئے گا پڑھ لیں گے، اچھی جاب ہو جائے گی، اچھا کاروبار ہو جائے گا تو ہم شادی کر لیں گے. نہ معلوم برسوں گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں یا نہیں رہتے مبتلا. والدین بھی یہ خیال کرتے ہیں کہ ابھی چھوٹا ہے، بچہ ہے، ابھی بڑا ہو جائے بڑا ہو جائے. حضرت والا فرمایا کرتے تھے بھائی تمہیں احساس نہیں ہے، تم زندگی کے اس مرحلے سے نہیں گزرے. ہر باپ اس مرحلے سے گزرا ہے نا جہاں آج اس کا بیٹا کھڑا ہوا ہے. تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ گناہوں کے تقاضے کیسے ہوتے ہیں. تمہیں اندازہ ہوگا کہ گناہوں کے تقاضے کیسے ہوتے ہیں. بھائی اندازہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جو اس دورانیے سے عمر کے گزرا ہو اسے یقیناً اندازہ ہوگا. جب ہر بات کا اندازہ ہے، اپنی زندگی کا ماضی کا تجربہ بھی سامنے ہے، اس کے باوجود جب اولاد کا وقت آ رہا ہے پھر آنکھیں بند کر رہا ہے، یہ کتنے ظلم اور زیادتی کی بات ہے. یعنی انہیں گناہوں میں گرتا ہوا دیکھتا ہے لیکن آنکھیں بند کرنے والی بات ہے. اس لیے بہترین بات یہ ہے جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں تو ان کا نکاح کر دینا چاہیے. اب ایک چیز جو بار بار ذہنوں میں آتی ہے، جس کا خیال آتا ہے، جس کی وجہ سے عام طور پر لوگ شادی نہیں کرتے، وہ یہ خیال آتا ہے کہ اس لڑکے کی شادی کر دیں تو یہ گھر کیسے چلائے گا، اس لیے اس کے پاس تو پیسہ نہیں ہے، اس کی ظاہری حیثیت اتنی اچھی نہیں ہے. اللہ نے عجیب الفاظ میں تسلی دی، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اگر وہ مفلس ہیں یعنی حیثیت ان کی کم ہے تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تم اپنے حصے کا کام کرو، یعنی نکاح اور شادی کر دو، اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. آپ میں سے ہر ایک اپنے حالات جانتا ہوگا، میں اپنے حالات جانتا ہوں، آپ اپنے جانتے ہیں. آپ مجھے بتائیں نکاح اور شادی کے وقت آج جہاں پر باپ کھڑا ہوا ہے، اس باپ سے بھی پوچھا جائے جب تمہارا نکاح ہوا تھا تمہاری کیا حیثیت تھی؟ اٹھے گا کوئی بھی حیثیت نہیں تھی. ابا کے دستبگر تھے ہم، تو یہی کہے گا. گھر بھی والد کا تھا، کاروبار بھی والد کا تھا، ہمارا تو کچھ بھی نہیں تھا. یاد رکھیں اتنا انتظار کرنا کہ یہ آپ جیسی مضبوط حیثیت کو پہنچ جائے، اس کا مطلب یہ زندگی کے 20 سال آپ اس کے ضائع کریں گے. بھائی اس کو اس کے کام پر آپ لگا دیں، اس کے ایمان کی حفاظت کا فکر کریں. کاروبار میں بھی دھیان دے گا، پڑھ رہا ہے تو تعلیم میں دھیان دے گا، گناہوں سے توجہ ہٹ جائے گی. اور اللہ نے جو اپنا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ نبھائیں گے. ان یکونوا فقراء، اگر مفلس ہیں تو اللہ تعالیٰ غنی بھی کر دیں گے، اللہ عطا بھی فرما دیں گے. ظاہر ہے اللہ کے فضل سے کیا مشکل ہے. آہستہ آہستہ انسان بڑھتا ہے. 20 سال کی عمر میں، 22 سال کی عمر میں وہ حیثیت نہیں ہوتی جو 40 میں ہوتی ہے. 40 میں وہ حیثیت نہیں ہوتی جو 60 والے کی ہوتی ہے. یقیناً آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہے. اس لیے اسٹیٹس کے انتظار میں اتنی تاخیر کرنا کہ وہ گناہوں میں غرق ہو کر رہ جائے، یہ بھی صحیح نہیں. اللہ کے وعدے پر یقین رکھنا چاہیے. اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، اللہ غنی کر دیں گے، اللہ کر دیں گے. انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے. جس کی شادی ہوتی ہے گھر والے ایک کمرہ دے دیتے ہیں. مجھے بتائیے ساری زندگی کمرے میں رہتا ہے؟ حاجی صاحب کی جب شادی ہوئی تھی جن کی، کیا صورتحال ہوگی؟ ایسی آپ کسی سے بھی پوچھ لیں. ہمارے معاشرے کا ایک خاص انداز ہے نا
جب شادی ہوتی ہے تو کس طریقے سے آغاز ہوتا ہے، پھر کیسے رہنا سہنا شروع کرتا ہے۔ کیا جن کی 50 سال پہلے شادی ہوئی آج وہ پوتی پوتوں کے ساتھ کمرے میں رہ رہے ہیں؟ نہیں بھائی، سب کو اللہ گھر بھی دے دیتے ہیں، آہستہ آہستہ اللہ ضروریات بھی پوری فرما دیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ہر دور کے تقاضوں کے مطابق اس کا رزق بھی بڑھاتے جاتے ہیں۔ 20 سال پہلے کچھ اور رزق تھا، پھر اور بڑھ گیا، پھر اور بڑھ گیا۔ بچوں کی ضرورت کے مطابق اللہ مکان بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن اس سب چیزوں کی خاطر نکاح میں تاخیر کرنا، اس کا مطلب ہے زندگی بھر بٹھا کے رکھیں پھر اس کو۔ تو اس لیے فرمایا گیا اگر وہ مفلس ہے اللہ اسے غنی کر دیں گے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو نکاح کر ہی نہیں سکتا، یعنی بالکل طاقت نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے، اتنا بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں کم از کم بات یہ ہے نا، شادی کرنے کے لیے عورت کو کمرہ الگ دے سکتا۔ اچھا بعض لوگ شادی کر لیتے ہیں لیکن ان کے پاس کمرہ بھی نہیں ہوتا، اور اسی طریقے سے پردے کے ساتھ رہنے کا انتظام بھی نہیں ہوتا، تو بھائی شرعاً یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر شادی کر رہا ہے، ذمہ داری اٹھا رہا ہے، تو کم از کم پردے کے ساتھ علیحدہ کمرے میں رکھنے کی طاقت تو ہو۔ اگر الگ گھر کی نہیں ہے، الگ گھر کی نہیں ہے تو الگ کمرے کی تو طاقت ہونا کم از کم۔ بعض آدمی ایسا ہوگا جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھلا سکتا ہے، نہ کوئی کمرہ ہے، نہ گھر ہے، نہ کوئی انتظام ہے۔ اب یہ تیسرے درجے میں آ گیا، طاقت بالکل ہی نہیں رکھتا۔ اللہ نے اس کو بھی نصیحت فرمائی ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ وہ لوگ جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب وہ گناہ کرتے رہیں، بلکہ اپنے آپ کو تھام کر رکھیں، اپنے ایمان کو بچا کر رکھیں، جتنا زیادہ ہو سکے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، نیک صحبت میں آنے کی کوشش کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک صحابی آئے حضور علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے ایمان سے متعلق سوال کیا، مجھے تو گناہوں کے بڑے تقاضے ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تو نکاح کر لے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں نکاح بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا اچھا پھر تو روزے رکھا کر۔ تو انہوں نے روزوں کے بارے میں بھی آپ نے کیا فرمایا؟ اچھا روزہ رکھنے سے انسان کو اللہ کا دھیان مل جاتا ہے۔ فرمایا علیک بالصوم، تجھ پر روزے رکھنا لازم ہے، یعنی روزوں کو اپنے اوپر لازم کر لے، کثرت سے روزے رکھ۔ تو علماء نے لکھا جب تک شادی کی طاقت نہیں ہے تو گناہوں کی اجازت بھی نہیں ہے۔ یہ ایک مجبوری کا زمانہ ہے، اسے عفت اور پاک دامنی کے ساتھ گزار دے، ایمان کی حفاظت کے ساتھ گزار دے، نظروں کی حفاظت کے ساتھ گزار دے، اور نیک صحبت کے اہتمام کے ساتھ گزارے، روزے رکھ لے، اچھی صحبت کا اہتمام کرے، نظروں کی حفاظت کا اہتمام کرے، اللہ سے کشادگی اور عافیت مانگتا رہے، حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے اس کو غنی کر دے، اسباب پیدا ہو جائیں، گنجائش پیدا ہو جائے۔ جو ہی گنجائش پیدا ہو شادی میں تاخیر ہرگز نہ کرے، جیسے طاقت آ جائے۔ اب اس زمانے آزمائش سے اپنے آپ کو نکال دے، ساری زندگی مجاہدہ نہیں کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ مجاہدے کے فارمولے پہ لگے رہے، ساری زندگی مجاہدہ ہی کرتے ہیں، چلے بھائی مجاہدہ ہو رہا ہے تو بغیر خرچے کے کام ہو رہا ہے، ایمان بھی بغیر خرچے کے بچا ہوا ہے۔ یہ آزمائش کا دور ہے، یہ مجبور آدمی کے لیے ہے کہ مجاہدے کی طرف چلا جائے، جب تک نہیں ہوتی تو مجاہدہ کرے۔ لیکن اللہ وسعت عطا فرما دیں، گنجائش عطا فرما دیں، تو اب اس پر لازم ہے جتنا جلدی ہو سکے عفت اور پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے پہلے حکم کی طرف لوٹ جائے جو شریعت نے پہلا حکم دیا ہے، یعنی جلد از جلد نکاح کرنے کی کوشش کرے۔